صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ بخاری شریف کتاب الجمعہ۔ آج جو حدیث ہم پڑھیں گے یہ ہے باب وقت الجمعہ اذا زالت الشمس۔ جمعہ کا وقت آفتاب ڈھلنے پر ہوتا ہے، یعنی جب بھی ہمارے یہاں زوال کا وقت ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں 12 بجے کے بعد زوال کا وقت ختم ہو جاتا ہے، 12:05-7 پہ عام طور پہ، اور اس سے پہلے 15-20 منٹ جو ہوتے ہیں وہ زوال کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو جمعہ کا وقت جو ہے وہ آفتاب ڈھلنے پر ہوتا ہے۔ وَكَذَلِكَ يُرْوَى عَنْ عمر وعلی والنعمان بن بشیر وعمر بن حریث رضی اللہ عنہم۔ حضرت عمر، حضرت علی، حضرت نعمان بن بشیر اور حضرت عمر بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح منقول ہے۔ اس میں حدیث ہے 861، اور یہ حدیث جو ہے یحییٰ بن سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہ سأل عمرۃ، حضرت عمرہ سے پوچھا، ان الغسل یوم الجمعہ، جمعہ کے غسل کے بارے میں، فقالت، تو انہوں نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ فرماتی تھی، کان الناس محنت انفسہم، کہ اس دور میں لوگ جو تھے وہ اپنے کام کاج خود کیا کرتے تھے، یعنی خود محنت کرتے تھے۔ بعد میں غلام وغیرہ مل گئے، لیکن وہ دور ایسا تھا کہ جس میں ساری محنت خود کرتے تھے۔ وَكَانُوا إِذَا رَاحُوا إِلَى الْجُمْعَةِ، اور جب وہ جمعے کے لیے آتے تھے، راحوا فی حیتہم، تو وہ ایسے ہی حلیے میں آ جاتے تھے۔ فقیل لہم، تو ان سے کہا گیا، لو اغتسلتم، کاش تم نے غسل کر لیا ہوتا۔ تو اس حدیث میں بتایا گیا کہ ابتدائی اسلام میں ظاہر لوگوں کے پاس غلام اور نوکر چاکر نہیں ہوتے تھے، غربت کا ایک دور تھا، اور یہ محنت مزدوری کرنے والے لوگ تھے، اپنے کام اپنے ہاتھوں سے خود کرتے تھے، محنت کش لوگ تھے، اور اس کام میں بہت پسینہ آ جاتا تھا، اور یہ لوگ جب جمعے کے لیے آتے تو اسی حالت میں آ جاتے تھے، پسینہ بہہ رہا ہوتا تھا، کپڑے میلے کچیلے ہوتے تھے، غسل کا اہتمام نہیں کرتے تھے، تو مسجد نبی میں پہنچ جاتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کاش تم غسل کرتے اور صاف کپڑے پہن کے آتے، تاکہ تم ایک دوسرے کو اذیت پہنچانے کا باعث نہ بنتے، یعنی تمہارے پسینے کی جو بو ہے اس کی وجہ سے ایک دوسرے کو اذیت نہ ہوتی۔ تو اس بنا پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں تو پھر حکم دے دیا تھا کہ جب آئیں جمعے کے لیے تو سب لوگ غسل کر کے آیا کریں۔ یہاں پہ جو مقصود ہے وہ جمعے کے وقت کا ہے، اور یہ باریکی اسی ایک ہے اس کے اندر کہ یہاں پہ جو لفظ آیا کہ اذا راحوا، کہ جب وہ چل کے آتے تھے، تو یہ رواح جو ہے علماء کے نزدیک، اہل لغت کے نزدیک، یہ بعد الزوال چلنے کو کہتے ہیں، یعنی وہ بعد الزوال چل کے آتے تھے، اور جہاں اس طرح کا کوئی قرینہ نہ ہو تو وہاں مطلق چلنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو مقصد کیا ہے کہ جس نے جمعہ کے دن غسل کیا، پھر وہ جمعہ کے لیے چلا، تو پہلا چلنا جو تھا وہ زوال کے بعد چلنا، اور دوسرا ویسے چلنا، دونوں صورتوں پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو مقصود کیا ہے کہ جمعہ جو تھا وہ زوال کے وقت کے بعد ہوتا تھا۔ اور حدیث 862 اگلی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی الجمعۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھتے تھے، حین تمیل الشمس، جب سورج ڈھل جاتا تھا۔ تو مطلب کیا ہے کہ سورج ڈھلنے کے بعد، یعنی زوال کا وقت ہونے کے بعد جمعے کا وقت شروع ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ جو ہے ہمیشہ زوال کے بعد ہی ادا کرتے تھے، اور کوئی بھی کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے زوال سے قبل نماز جمعہ ادا فرمائی ہو۔ اس پہ سوائے ایک آدھ فقیہ کے سب اس کے قائل ہیں کہ جو نماز جمعہ ہوگی وقت زوال سے قبل ہوگی، اور یہی وقت جو کہ ظہر کا ہے وہی وقت نماز جمعہ کا ہوتا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ منورہ میں جمعہ کے اہتمام کی اجازت چاہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لکھا کہ جب سورج ڈھل جائے تو 2 رکعتوں کی ادائیگی سے اللہ کا قرب حاصل کرو اور خطبہ دو۔ کہ اسی طرح سلمہ بن عقور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ اس وقت پڑھتے تھے جب سورج ڈھل جاتا، پھر سائے میں چلنے کی کوشش کرتے ہوئے واپسی اختیار کرتے تھے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اور جو پہلی حدیث تھی حضرت مصعب بن عمیر والی، یہ طبقات الکبریٰ نسات کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ جمعہ جو ہے اول وقت میں اور زوال کے وقت کے بعد پڑھا جاتا ہے۔ اگلی حدیث ہے 863، اور یہ حدیث بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، فرماتے ہیں قال کنا نبکر بالجمعۃ، یعنی نبکر کیا ہے کہ ہم اول وقت میں جمعہ پڑھتے تھے، ونقیل بعد الجمعہ، اور جمعہ کے نماز کے بعد قیلولہ کرتے تھے۔ نبکر یعنی جمعہ کے دن ہم اول وقت میں آتے تھے۔ بکرا کا لفظ یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ یہ دوپہر سے پہلے کا وقت جو ہوتا ہے وہ اس کے لیے لفظ بکرا استعمال ہوتا ہے، اور عشاء کا وقت جو ہے وہ دوپہر کے بعد کے لیے عربی کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ لیکن یہاں مقصود کیا ہے کہ ہم جلدی کرتے تھے، کننا نبکرو، ہم جلدی کرتے تھے، یعنی نماز جمعہ کے لیے پہلے وقت میں آتے تھے،
اور سورج زوال سے پہلے ہم آ کے جمعہ پڑھا کرتے تھے. تو زوال کے بعد جمعہ اور جمعے کے بعد وہ کہتے ہیں ہمیں آ کے قیلولہ کرتے تھے. تو ان کا منشا یہ ہے کہ ہم جمعے کے دن دوپہر کی نیند کو مؤخر کرتے تھے، زوال کے فوراً بعد جمعہ پڑھتے تھے اور پھر اس کے بعد آ کے قیلولہ کرتے تھے. اور جلدی اس لیے جاتے تھے کہ مسجد نبوی جانا ہوتا تھا اور جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ ہے وہ سنتے تھے. تو اس کے اندر علماء نے کافی بحث کی ہے. صرف امام احمد بن حنبل جو ہیں ان کا خیال ہے کہ بھئی جمعہ جو ہے وہ زوال سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، لیکن کسی بھی اور فقیہ کا یہ قول نہیں ہے. تمام علماء کرام اس بات پہ قائل ہیں کہ جو وقت ظہر کا ہے وہی وقت جمعے کا ہے، اور سورج ڈھلنے کے بعد جب نصف النہار ڈھل جاتا ہے تو اس کے بعد جمعہ جو ہے پڑھا جاتا ہے. اگلا باب ہے اذا اشتد الحر یوم الجمعہ، کہ جمعہ کے دن جب گرمی شدید ہو جائے، یعنی گرمی شدید ہو جائے تو پھر نماز جو ہے وہ کس ٹائم پہ پڑھی جائے گی. تو یہاں حدیث ہے 864، اور یہ حدیث جو ہے یہ بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. انس بن مالک یقول فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اشتد البرد بکر بالصلاۃ، کہ جب سردی کی شدت ہوتی تو نماز جلدی پڑھتے. اذا اشتد الحر، اور جب گرمی ہوتی ابرد بالصلاۃ تو نماز ذرا تاخیر کر کے یعنی تھوڑی ٹھنڈی کر کے پڑھتے. ہم تفصیل پیچھے پڑھ چکے ہیں جو نمازوں کے اوقات تھے اس میں، یعنی الجمعہ یعنی جمعے کی نماز، یعنی ظہر کی نماز بھی عام حالات پہ ہم یہی پڑھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سخت گرمیاں ہوتی تھیں تو سورج تھوڑا نیچے ہو جاتا تھا، دھوپ کم ہو جاتی تھی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھتے تھے. اور اسی طرح جمعے کا ذکر ہے. اور اگر سردی ہوتی تھی تو جلدی پڑھ لیتے تھے. قال یونس بن بکیر، یونس بن بکیر کہتے ہیں اخبرنا ابو خلدہ فقال بالصلاۃ، ابو خلدہ نے یہ خبر دی تو انہوں نے صرف نماز کا ذکر کیا، جمعہ کا ذکر نہیں کیا. ولم یذکر الجمعہ، جمعہ کا ذکر نہیں کیا. وقال بشر بن ثابت، اور بشر بن ثابت نے کہا حدثنا ابو خلدہ، ہمیں ابو خلدہ نے یہ حدیث بیان کی. قال، اور کہا صلی بنا امیر الجمعہ، ہم نے اپنے امیر کے ساتھ یعنی اپنا جو بھی اس وقت کا حاکم تھا اس کے ساتھ جمعہ پڑھا. ثم قال لانس، اور پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے امیر نے کہا کیف کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الظہر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کیسے پڑھتے تھے. یہ بات بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ یہ جو بنو امیہ کے حکام تھے ان کے بارے میں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ یہ جمعے کی نمازیں جو اکثر تاخیر سے پڑھاتے تھے، خطبے لمبے لمبے دیتے تھے، نماز کے کچھ شیعت جو تھی وہ انہوں نے تبدیل کر لی ہوئی تھی. تو یہاں پہ بھی یہ ذکر ہو رہا ہے کہ اس نے نماز جو اس میں تاخیر کر دی جمعے کی نماز میں. اور نماز پڑھنے کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کیسے پڑھتے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کبھی کبھی تاخیر سے پڑھاتے تھے تو ہم نے بھی جمعہ جو ہے وہ تاخیر سے پڑھا. تو بہرحال امام بخاری یہاں پہ جو لائے ہیں حدیث وہ اس مقصد سے کہ جب گرمی کی شدت ہو تو پھر نماز جمعہ بھی ظہر کی طرح قدر تاخیر سے پڑھی جائے گی، اور اگر موسم اچھا ہو تو اس کو جلدی پڑھا جائے گا. ہم اس بحث کو اب یہاں نہیں زیادہ کریں گے کیونکہ پیچھے ہم پوری تفصیل سے حدیث کے اندر یہ بات پڑھ چکے ہیں. تو عمومی طور پہ جو جمعے کا وقت ہے وہ زوال کے فوراً بعد پڑھا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ زوال کے فوراً بعد جمعے کا وقت شروع ہو جاتا ہے. پھر موسم کے لحاظ سے اس میں جو کچھ اوپر نیچے جو ہے وہ کرنے کی گنجائش ہے، اور اس گنجائش سے ہمارے ہاں الحمدللہ فائدہ اٹھایا جاتا ہے. اور کبھی ہم اگر سفر میں بھی مجبوراً جمعے کے دن سفر کرنا پڑے، ویسے پسندیدہ تو نہیں ہوتا، تو اس میں گنجائش رہتی ہے کہ اگر جس مقام پہ ہم 1:30 بجے پہنچ جائیں وہاں جمعہ پڑھ لیں، کہیں 1 بجے پہنچ سکتے ہیں، کہیں 2 اور 2:30 بجے، تو ساری گنجائشیں جو ہیں وہ استعمال کی جا سکتی ہیں، اور جہاں آسانی سے پہنچ سکیں جس وقت پہ وہاں جا کے جمعہ پڑھا جا سکتا ہے، تو اس سے فائدہ ہوتا ہے. اس طرح کے جو مختلف اوقات کا لیکن یہ گنجائش ہے جس کو دین نے دیا ہے. اور سردی اور گرمی کے لحاظ سے ائمہ کرام کو خیال رکھنا چاہیے، اور لوگوں کی سہولت کے مطابق اوقات کی تحدید کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے اندر جماعت جو ہے وہ کرائی جا سکتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.